اگر میں آپ سے کہوں کہ پیٹرول کی قیمت 500 روپے لیٹر تک جا سکتی ہے تو آپ شاید یقین نہیں کریں گے، لیکن یقین تو بہت سے لوگ اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے جب 2 روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول کی قیمت 50 روپے لیٹر بڑھ سکتی ہے، اور جب یہ 55 روپے لیٹر بڑھی تو لوگ ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے۔ اصل میں یہ سب تعلق جڑا ہوا ہے آبنائے ہرمز سے، ایک ایسی تجارتی گزرگاہ جو 33 کلومیٹر چوڑی ہے اور ایران کے قریب ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ کی آگ میں بری طرح جل رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بہت شدید حملے کیے ہیں، اور اس کے جواب میں اس سے زیادہ شدید حملے ایران نے کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایران نے اپنے قریب سے گزرنے والی تجارتی راہداری جو آبنائے ہرمز کہلاتی ہے، آبی راہداری ہے، اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ 33 کلومیٹر چوڑا ایک تجارتی راستہ ہے جہاں سے دنیا کی کمرشل ویسلز گزرتی ہیں، آئل کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ مختلف ایکسپورٹس بھی یہیں سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ کمرشل ویسلز یہاں پہ بے تحاشا چلتی تھیں اور یہیں سے گزر کے یورپ جاتی ہیں اور آگے جاتی ہیں، اور پیچھے کی طرف اگر آئیں تو ایشیا کی طرف آتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم تجارتی راہداری ہے، دونوں طرف یہ دنیا کو کنیکٹ کر رہی ہے، اور اس کو بند کر دیا ہے ایران کے پاسداران انقلاب نے۔ اس کے بعد جب امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر بہت شدید حملے کیے، ایرانی پاسداران انقلاب نے دنیا پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ پہ، اسرائیل پہ اور تمام دنیا کو اس کا اثر دکھانے کے لیے کہ کس قدر مشکل سے اس وقت ایران گزر رہا ہے اور اس جنگ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے اور خطے پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے تجارتی راہداری کو بند کیا تھا، اور اب اس بات کو انشور کیا ہے کہ کسی بھی طرح وہ تجارتی راہداری نہ کھلے۔ تجارتی راہداری نہ کھلنے کی وجہ سے سعودی عرب، عراق اور متحدہ عرب امارات کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی پہلے، اور اس کے بعد اب تقریباً رک چکی ہیں، معطل ہو چکی ہیں، اور وہاں سے اب کوئی ایک کمرشل ویسل بھی آبنائے ہرمز کو پار نہیں کر پا رہی۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی امریکہ نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ کہا کہ ہم ایسکارٹ کریں گے، اپنے حفاظتی تحویل میں لیں گے ان تمام جہازوں کو جو کراس کرنا چاہتے ہیں آبنائے ہرمز، لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایک کمرشل ویسل بھی آبنائے ہرمز کو پار نہ کرے۔ آبنائے ہرمز کو پار نہ کرنے دینے کی اجازت سے متعلق پہلے تو یہ تھا کہ ان کو منع کیا گیا، اس کے بعد کمرشل ویسلز کو سگنلز دیے گئے ایران کی جانب سے کہ اس کے قریب مت آئیں، خطرہ ہے۔ جب دیکھا گیا کہ کچھ کمرشل ویسلز جو ہیں اس کے قریب آ رہی ہیں آبنائے ہرمز کے، تو ان کو اٹیک کر کے مارا گیا اور ان کو آگ لگا دی گئی ان پہ، جس کی وجہ سے تجارت رک گئی۔ اب کنٹینرز آبنائے ہرمز کے قریب تھے ویسلز، اور اس کے بعد یہ پارک ہونا شروع ہو گئیں مختلف ڈیسٹینیشنز پہ، لیکن اب اس پوری راہداری سے ہٹ چکی ہیں۔ تو اگر آپ اب اس میں ایک نظر ڈالیں گے طائرانہ سی تو اندازہ ہوگا کہ جو پہلے بہت ہی مصروف تجارتی راہداری تھی آبنائے ہرمز، اب وہ بالکل ویران ہو چکی ہے، وہاں پہ سناٹا ہے اور کوئی ایک کمرشل ویسل بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ 94% تک وہاں پہ ٹریڈ رک گئی تھی اور اب زیرو ہی ہو چکی ہے۔ امریکہ نے بہت کوشش کی، ابراہم لنکن جو ہے وہ ان کا بحری بیڑا جو بہت خطرناک تھا، خطرے کی علامت تھا، طاقت کی علامت تھا، اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، خلیج فارس میں آنے کی کوشش کی، لیکن ایران نے اس کو اس قدر باندھ کر مارا کہ اس کو 1000 کلومیٹر دور خلیج فارس سے جانا پڑا، اور یہ ایک بہت بڑی شکست تھی سمندروں میں امریکہ کی کہ اس کے بحری بیڑے کو ایران جیسے ملک نے، جو بظاہر کہلایا جاتا تھا کہ کمزور ہے امریکہ کے سامنے اور شاید کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اس نے حیران کن طور پر نہ صرف ابراہم لنکن پہ اٹیک کیا بلکہ اس کو باندھ کے مارا اور مجبور کیا اس بات پہ کہ وہ 1000 کلومیٹر پانیوں میں پیچھے چلا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے، اور جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہیں، توانائی کے حوالے سے ہم قطر کو دیکھتے ہیں، قطر کی طرف ان سب نے ایل این جی کی جو پروڈکشن تھی اور اس کا جو گزرگاہ تھی چونکہ وہ بند ہے، تو ایل این جی کی پروڈکشن ہے، آئل کی پروڈکشن ہے، یہ تقریباً رک چکی ہے۔ سعودی ایک فیسلٹی تھی راس تنورہ جو دمام کے قریب تھی، اس میں بھی دیکھا گیا کہ ایک اٹیک ہوا اور وہ بتایا گیا کہ ایران نے کیا ہے، لیکن بعد میں یہ کھل کر سامنے آیا کہ وہ اسرائیل نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اپنے سعودی عرب میں، تاکہ یہ بتایا جائے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملہ کر رہا ہے، اور اسی تاثر کی بنیاد پہ سعودی عرب بھی ایران پہ حملہ کر دے بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ
اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی، موساد نے اس کو انجام دیا تھا تاکہ سعودی عرب کو گمراہ کیا جا سکے اور ایران کے خلاف ورغلایا جا سکے، لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ راس تنورہ کی فیکٹری پہ ڈرون حملوں کے بعد وہاں آئل پروڈکشن رکی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قطر نے بھی جو ہے وہ کہا گیا، قطر کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ تقریباً تیل کی قیمتیں $150 تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایران کے پاسداران انقلاب کے مشیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $200 تک بھی جائیں گی، اور دنیا اس جنگ کی حدت کو اپنے گھروں میں فیل کرے گی، لیکن ہم کسی صورت آبنائے ہرمز کو کھلنے نہیں دیں گے، اور جو بھی اب تک کوشش کی گئی ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں جو پاکستانی صارفین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید روس سے خام تیل درآمد کیا جائے گا اور یہاں پہ پاکستان لایا جائے گا۔ ایسا ہو بھی رہا ہے، اور کچھ ایسے میجرز لینے پڑ رہے ہیں جو حفاظتی طور پہ لیے جا رہے ہیں تاکہ صارفین کو بہت زیادہ بڑی قیمتوں سے بچایا جائے، لیکن روسی تیل لائٹ کروڈ کا متبادل نہیں ہے جو ہم مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے تھے۔ جو روسی خام تیل ہے وہ ذرا گاڑھا تیل ہے، اس میں سلفر کا کانٹینٹ زیادہ ہے، اور اس کی ریفائننگ میں، اس کی صفائی میں، اور اس کو پیٹرول تک تبدیل کرنے کے لیے جو خرچ ہے ریفائننگ کا وہ تقریباً دگنا ہے، اور کچھ جو کیسز ہیں اس میں دگنے سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ لاگت بھی آتی ہے اور زیادہ محنت بھی لگتی ہے، زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پاکستان لائٹ کروڈ امپورٹ کرتا ہے مختلف ممالک سے، اور وہ اس کو مناسب قیمت میں پڑ بھی جاتا ہے۔ اب جو دنیا بھر میں کروڈ آئل کی پرائسز ہیں وہ اس وقت $90 سے بھی اوپر جا چکی ہیں، اور یہ جو ہم نے اسپائک دیکھا ہے یہ پچھلے چند روز کے دوران دیکھا ہے کہ جو خام تیل کی قیمت ہے وہ جو کشیدگی بڑھتے بڑھتے مشرق وسطیٰ کی $60 سے اوپر آیا، 64، 65، $67 تک آیا، اور اس کے بعد 70 سے 80 کے درمیان بہت تیزی سے گیا، اور فلکچویٹ اس نے درمیان میں بہت معمولی سا کیا، لیکن اس نے اپنی جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اس کو برقرار رکھا، اور اب یہ 90 کو بھی کراس کر گیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ جو دنیا کے آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں وہ چونکہ اپنی پیداوار کو کم کر رہے ہیں، اور ان کی پیداوار اگر بڑھ بھی رہی ہے یا جو کانسٹنٹ بھی ہے تو بھی آئل سپلائز دنیا میں نہیں ہو پا رہی، ایکسپورٹ مختلف جگہوں پہ نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ سے چونکہ بائر ہی نہیں ہے، اور جو سپلائز ہیں وہ بہت متاثر ہونے کے بعد اب رک چکی ہیں، اس لیے بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ کروڈ آئل کی پرائس جو ہے وہ $150 تک جا سکتی ہے گریجولی اور بہت تیزی کے ساتھ، اور چونکہ ایران اس کو پریڈکٹ کر رہا ہے کہ شاید یہ $200 تک بھی جا سکتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بینچ مارک ہے جس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو اگر دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں مختلف جگہوں پہ کم کرنی ہے، پاکستان میں کم کرنی ہے، کچھ اور ممالک میں کم کرنی ہے، تو کروڈ آئل کی سپلائی کو بحال کرنا ہوگا، یعنی آبنائے ہرمز کو کھلنا ہوگا، وہاں سے تجارتی جو سامان ہے اس کی جو سپلائی ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا، اس کو کراس کرانا ہوگا، ویسلز کو جانا ہوگا، اور جتنے بھی کنٹینر ویسلز ہیں ان کو پاس کرانا ہوگا آبنائے ہرمز سے۔ لیکن فی الحال یہ نظر نہیں آتا، ایران نے اس بات کو انشور کیا ہے۔ ایران کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو مستقل طور پہ بند رکھے، اور امریکہ اور اسرائیل کی کوئی بھی مشترکہ کوشش جو آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہو اس کو ناکام بنائے، وہاں پہ جواب دے۔ اور اسی لیے ایک ایکسپیکٹیشن، ایک اینٹیسپیشن یہ بھی تھی کہ آبنائے ہرمز کے قریب خلیج فارس میں ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، بحری جنگ ہو سکتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی، کیونکہ وہاں پہ ابراہم لنکن جو ان کا جہاز تھا، اس کے علاوہ ایک اور بحری بیڑا بھی امریکہ نے روانہ کیا ہے، اور جرالڈ آر فورڈ بھی قریب ہی موجود ہے، تو یہ ان میں سے کوئی بھی آگے اس چیز کو انشور کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوائے۔ لیکن آبنائے ہرمز نہ کھلنے کی وجہ سے چیزیں ایران کے حق میں ہیں، اور ابھی تک ایک بہت شدید دباؤ ہے دنیا کا، اور دنیا لا تعلق نہیں ہے ایران کی جنگ سے، نہ رہ سکتی ہے جب تک آبنائے ہرمز بند ہے۔ ایک گھر میں یہ ڈسکس ہوتا رہے گا دنیا میں کہ ایران کی جنگ تھمی یا نہیں، ایران پہ حملے رکے یا نہیں، اور ایران مشکل میں ہے یا نہیں، اور آبنائے ہرمز کھلی یا نہیں۔ تو اس لیے آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے، یہ اس بات کو انشور کیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے، اور آنے والے دن یہ بات طے کریں گے کہ کروڈ آئل کی پرائس کہاں جاتی ہے، اور یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے خلیج فارس میں نظر سے۔ تو جس پیٹرول پمپ پہ بھی آپ کھڑے ہیں، اس پیٹرول پمپ پہ جو بھی پرائس ہے وہ پرائس آگے کیا ہونے والی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پرائس بورڈ پہ نہیں، آپ کو آبنائے ہرمز پہ ایک برڈ ویو ڈالنی پڑے گی، اور جیسے ہی اس کا ٹریفک بحال ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے کچھ دن آپ کے لیے اچھا پیغام لا سکتے ہیں۔